تو عبداللہ نے کہا کہ مولا کا یہی بتانا تھا تو آپ نے پہلے دن کیوں نہیں بتایا؟ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ 3 دن کے بعد آئے. تو امام نے کہا اس میں غلطی میری نہیں تیری ہے. اس نے کہا کہ میری کیا غلطی؟ تو کہا تجھ کو میری ذات پر یقین نہیں تھا, تو نے 3 دن کی مہلت کیوں مانگی؟ تو ایک لمحے کے لیے مجھے بھوکا تھا تو میں دوسرے لمحے میں آ گیا. یہ یقین کو بنا کر آواز بلند صلوات. کہ لیکن یہ یقین آتا کب؟ جب اس کا حلال ہوتا. آئی نو خاموش سنیں گے آپ. دیارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر. 5 نعرہ پنجتنی 1.25 لاکھ نعرہ حیدری. سلامت رہو یار. آپ بھی سلامت رہیں کہ مجلس کا ماحول ہی آپ نے بدل دیا. سبحان اللہ. ٹو دا گن پوائنٹ آپ بات کر رہے ہیں, اس کی ضرورت ہے ہمیں. اس لیے کہ جب تک رزق حلال نہیں ہوگا کہ تم پکارتے رہو یا مولا دیا فاطمہ رزق. فاتح کیا اللہ مجھے معاف کرے. موجود کو بول رہا اور عورتوں کو بول رہا کہ عورت چاہے تو گھر میں رزق حلال رزق آ سکتا. عورت چاہے. ہم بولیں گے کیسے؟ عورت اپنے شوہر سے ہر چیز کو نیک کر کے مانگتی ہے. یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے. بولٹن کی لڑکی نہیں مانگتی. I don't know. میں تو ایک دن کے یہاں اور جا کل مانگتی ہو کہ تمہارا حق ہے اپنے شوہر سے مانگو. یہ تمہاری رائٹ ہے, مانگو شوہر سے. کوئی مسئلہ نہیں. تم بولو مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے. یہ ساری چیزیں اپنے لیے مانگ رہے. یہ جسم کے لیے روح کے لیے کیوں نہیں مانگتی؟ یہ پوچھو تم خمس دیتے ہو, حق زہرا دیتے ہو یا نہیں دیتے؟ اگر بیوی کا حق نہیں دے رہے اور ہم ذکر بیوی کر رہے, میں بولتا نا میں خمس پہ بات نہیں کر رہا, آج بات آ گئی تو بول رہا. ڈونٹ ٹیل می کہ آئی ڈونٹ سیو اینی تھنگ. یہ گلوبل پرابلم ہے پوری دنیا کا. جہاں ہم بات کرو بولتے مولانا بچتا ہی نہیں, بچتا ہی نہیں. میں نے ان سے کہا نہیں بچتا. 5 پاؤنڈ بچاتے ہو سال بھر میں. کوئی بولٹن میں ایسا ہے کہ جس کے پاس 5 پاؤنڈ کوئی ویلیو ہے؟ بچوں کو کینڈی کھلا دیتے روز. 5 پاؤنڈ بچتا ہے. 5 پاؤنڈ. ایک نکال دو بس. ایک نکال. تم 1 پاؤنڈ بیوی زہرا کے نام پہ نہیں دے سکتے. تم وہ 1 پاؤنڈ نہیں نکال رہے. تم اپنی نمازوں کو قبول کرا رہے, روزوں کو قبول کرا رہے اور بیوی زہرا کو راضی کر. سمجھو میں کیا بول رہا ہوں. کوشش کرو کہ میں یہ سال 1441 ہجرہ کا ایام فاطمیہ میں یہ تحفہ دے دو بیوی زہرا کو کہ بیوی اب تک جو ہوا وہ ہوا. یہ سال سے میں آپ کا حق دے کر یہاں پہ زندگی گزاروں گا. اگر نہیں گزار رہے آپ جیسے چاہے گزارے. اگر نہیں نکالو گے حق کا زہرا تو پرابلم ہوگا. پھر دوسروں کو ہم کیا بول رہے ہیں یار کہ بیوی کا حق کا ہے. تو ایسی ماں کی بیٹی نہیں فاطمہ. تو پھر پہلی لعنت تو ان پر ہی جاتی ہے نا, دوسروں پر بھیجنے سے پہلے. سلوات پڑھیں بابا. دوسری چیز خدیجہ الکبریٰ کون ہے؟ آپ سوچیں اتنی پیسے والی بیوی اور اسلام آنے سے پہلے بزنس کیا گیا. آپ نہیں سمجھے میں کیا بول گیا. اسلام آنے سے پہلے یہ دولت تھی اور اسلام آیا ظاہری طور پہ 15 سال کے بعد. آپ کا نکاح ہوا. نکاح کے 15 ایئرس بعد جب she was 27 اور پروفٹ کی ایج 25 تھی جب آپ کی شادی ہوئی. 15 سال کے بعد اسلام آیا. آپ سوچو کہ وہ خدیجہ ہے یہ مادر فاطمہ, وہ بیوی ہے یہ کہ جس نے اسلام آنے سے پہلے اتنا پیسہ پاک تھا کہ اسلام آنے کے بعد پورا پیسہ اسلام پر خرچ ہوا. ارے یار اگر پاک نہیں ہوتا تو اللہ کبھی نہیں لیتا. سوچو جس کو بعد میں اسلام نے پاک کرنے کا طریقہ بتایا وہ پہلے سے خدیجہ کو معلوم تھا.
آواز بلند صلوات. اتنی دولت مند کی بیٹی. آپ کو معلوم جب بی بی زہرا کا صرف 5 ایئرس کا تھا, مکے میں 5 سال کا, آپ کو ایک انویٹیشن آیا تھا شادی میں جانے کا. کافر اور مشرکین یا یہودی بی بی کو شادی میں انوائٹ کیے تھے. She was just 5 years old. اور ان سب کو معلوم ہے کہ یہ ریچسٹ لیڈی کی بیٹی ہے. آپ کو معلوم ہے ایک پارٹی ڈریس نہیں تھا فاطمہ کے. میں نے آسانی سے بول دیا, آپ نے سن لیا. 5 years old شادی میں جانے کے لیے بی بی زہرا کے بعد ایک پارٹی ڈریس نہیں تھا, پرانا لباس تھا. آج کی لڑکی ہوگی یا آج کی کوئی بھی ایسی عورت ہوگی جس نے اتنا خرچ کیا ہے اسلام کے اوپر. ہم کیا کر رہے ہیں یار؟ We are just practicing Islam. ہم سے دیتے ہیں یہ نہیں دیتے, کیوں نہیں دے رہے؟ اب سوچو, اتنی دولت کے بعد خدیجہ نے ایک کمپلین رسول سے نہیں کیا کہ یا رسول اللہ میری ایک بیٹی ہے, اس کے بعد پارٹی ڈریس نہیں, میں نے ساری دولت آپ کو دے دی. کمپلین نہیں کیا, شکر ادا کیا, کہا اللہ تو نے قبول کر لیا. فاطمہ نے جب ماں کو دیکھا کہ ماں رنجیدہ ہے تو جا کے بی بی نے ماں کے گلے میں ہاتھ ڈال کے کہا ماں کوئی بات نہیں, میں پرانا لباس پہن کر چلی جاؤں. آج کی لڑکی کر سکتی, یہ لڑکیوں کو سیکھنا ہے کہ ہر منزل پہ شکر ادا کرو. اگر تم کنیز زہرا ڈیمانڈ مت کرو. تم دیکھو اپنے باپ سے ماں سے ڈیمانڈ کر سکتے ہو, میں منع نہیں کر, لیکن میں یہ بول رہا کہ اگر کوئی مصیبت آئے, پریشانی آئے, then don't say. اس لیے کہ مجھے کہتے کہ مولانا میں تو اتنی عبادت کرتی ہوں, میں تو اتنی نیکی کرتی ہوں, اتنے مدرسے کرتی ہوں, اتنے اسپانسر کرتی ہوں, یہ پرابلم میرے پاس کیوں ہے؟ وہ تو کچھ نہیں کرتا, اس کے پاس نہیں, تو اس کا مطلب اس کے پاس آنا چاہیے. امتحان ہے, شکر ادا کرو کہ اللہ نے امتحان لیا. ہمارے پاس پہلی چیز, میرا پہلا میسج آپ کی بولٹن کی مجلس کا, کمپلین کرنا چھوڑو, شکر ادا کرنا شروع کرو. جب تم شکر ادا کرو گے اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا جائے گا, تم پریشانیوں سے بچتے جاؤ گے. روزانہ 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو, 2 رکعت صرف, and just say thank you to your Allah کہ اللہ تو نے مجھے ہر چیز دے دی, تیرا شکر. یہ سیرت ہے بی بی زہرا کہ 24 گھنٹے اللہ کا شکر. ایسی ماں کی بیٹی کا نام فاطمہ, بیوی کی زندگی کے 4-5 حصے بتا کے مجلس ختم کرتا ہے. سلوات پڑھیں محمد صلی اللہ محمد علیہ محمد. تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, کل ایمان, نعرہ حیدری یا حیدری, اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات. بیٹی بن کے زندگی گزاری, ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ بیہیو کر سکتا. اب میں اس کی زیادہ وہ نہیں کرتا, ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اس کے بعد بیوی بن کے زندگی گزاری شوہر کے ساتھ 10 سال. میں پورے بارڈر میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. I'm saying 10 سال اپروکسیمیٹلی بیوی نے مولا علی کے ساتھ زندگی گزاری. دشمن سے دشمن تاریخ لکھنے والے جو نریٹرز, 10 سال میں جو بی بی زہرا کی زندگی تھی, میرڈ لائف, اس میں کوئی روایتیں نہیں ملتی. ہماری تو چھوڑ دو, سامنے والوں سے کوئی روایتیں نہیں ملتی کہ کبھی علی اور فاطمہ میں ڈفرنس آف اوپینین بھی ہوا. ایسی کمپلیٹ لائف تھی, اور ڈفرنس آف اوپینین کوئی بری بات نہیں. اگر ڈفرنس آف اوپینین ہوتا ہے تو there is nothing wrong, لیکن وہی بات نا کہ جس آغوش میں فاطمہ پلی اسی آغوش میں علی پل. نہیں کیا بول گیا یار, 10 سال تک ایسی ہیپی میرڈ لائف تھی. آج سب سے بڑا ہماری کمیونٹی کا ایشو اس وقت یہی ہے.
آپ تو یہاں بیٹھے ہوئے, میں تو پوری دنیا دیکھتا ہوں. سب سے بڑا ایشو یہ کہ ہیپی میرڈ لائف نہیں. سب کے پاس ایک ایٹیٹیوڈ ہے, پیشنس ختم ہو گئے, ہر وقت کمپلین, ہر وقت خواہش. یہ ساری چیزیں ہو کیوں رہی ہماری کمیونٹی میں؟ پیٹوں میں حرام بھرا ہوا ہے, پیٹوں میں حرام بھرا ہو. ماں باپ نے جو کھلایا وہ بھی حرام تھا, شوہر کے پاس آئے تو وہ بھی وہی ہو گیا. میں جنرل بات کر رہا ہوں, میں آپ کی بات نہیں کر رہا. جب تک آج آپ کو پتا ہے ہماری کمیونٹی میں ریشیو کیا ہے ڈیورس کا, 25%, پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. سو سیڈ. ابھی میں نے شاید بستان زہرا میں یا ایسٹ لندن میں شہداء کربلا میں یہ بولا تھا, اگر آپ نے ٹی وی پہ سنا ہے تو یا ریپیٹ کر رکھا. ایک یو کے میں ایک ابھی واقعہ میں آنے, میں 15 جنوری سے یہاں ہوں. ایک ینگ کپل, یا 24 سال کی, 2-3 سال ہوئے شادی ہو گئے, ینگ لڑکی, شادی ہوئی, بچہ ہوا, بیٹی ہوئی, اس کو بیٹی ہوئی, اور ڈاکٹر نے ہسبینڈ سے کہا لسن, اب سیکنڈ بیبی نہیں ہونی چاہیے, اگر سیکنڈ بیبی ہوگی تو تمہاری وائف کی ہے ہیلتھ پہ بات آ جائے گی. اب ہوگی, اس کو فنش کرو, ایک بیبی تمہارے ساتھ صحیح ہے, اب سیکنڈ بیبی نہیں کرنا, اس کے ہیلتھ کے لیے پرابلم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ماں نے کہا, مدر ان لا نے کہا کہ بیٹا اس کو چھوڑ دے, تیری تو نسل ہی ختم ہوگی. ویری گڈ. کیوں نسل ختم ہو گئی؟ کہ اب تیرا دوسرا بیٹا نہیں ہوگا, بیٹا نہیں ہوگا تجھے, دوسرا بچہ نہیں ہوگا, اب چھوڑ دیا. کیا ہے دوسری شادی کر. جب لڑکی, آپ سوچو اس لڑکی کا کیا حال ہوگا. She was crying like anything. کہتی مولانا what you want me to do. میں نے اس لڑکے سے کہا بابا یہ بول, تم کو یقین ہے کہ گارنٹی ہے کہ دوسری سے شادی کرو گے تو بیٹا دے گا اللہ؟ کوئی گارنٹی دے سکتا؟ اگر دینے والا تھا بھی تو اب نہیں دے گا. تم کسی کو ہرٹ کر کے, کسی کا دل دکھا کے, کسی کے گھر کو برباد کر کے, اور تم بولے بیٹا دے گا, کبھی نہیں دے گا بیٹا. اور اسلام کی نسل چلی کہاں سے؟ بیٹی سے چلی, بیٹے سے چلی. یہ کتنی جہالت ہے, کیا ظلم ہے. آج آپ سمجھ رہے میری بات؟ بڑے آرام کے ساتھ کہتے نہیں مجھے دینا, اور دونوں ملے ہوئے, اور بچی کا کیا ہو رہا, روتی ہے. اس کی تو زندگی, آپ کو معلوم 8,000 10,000 20,000 پاؤنڈ لے کے, لون لے کے شادیاں ہو رہی. اب کون پہ کرے؟ اس کا تو گھر لوٹ گیا. اس کے ماں باپ کے دل سے پوچھو. جب تک پیشنس نہیں آئے گا, جب تک سیرت بی بی زہرا پہ نہیں چلو گے, اس وقت تک تمہاری گھروں کی تباہی لے گی. If you don't stop now, پرابلم یہاں پہ دونوں طرف ہے. ایک کبھی لڑکے کی طرف ہے, کبھی لڑکی کی طرف. مجھ سے کہا, دوسرا کیس بولوں, کہتی ہے کہ اب یہ لڑکیوں کا یہ ایٹیٹیوڈ دیکھو. کہتی ہے مولانا I don't want mama's boy. آپ سمجھ رہے mama's boy؟ پوچھ رہا ہوں mama's boy, انہیں مما مما نہیں کرنا, میرا نام لیتے رہنا. آپ سوچو یار, اس طرح تم زندگی, یہ بی بی زہرا کی لائف ہے. بی بی زہرا کیسے زندگی گزار رہے اور تم کیسے زندگی گزار رہے. مصیبتوں میں شکر کیا, بچے بھوکے رہے حسین, کبھی فاطمہ نے کمپلین نہیں کیا کہ یا علی آپ کیا کر رہے. خیبر جنگ فتح ہوئی, مسلمانوں کا لشکر مدینے آیا, سیدھا شہر میں نہیں آیا بلکہ بازار سے ہوتا ہوا ہے. مال غنیمت بہت ملا تھا. پورے مدینے میں عید ہو گئی, عید لٹرلی عید ہو گئی. سب کی زبان پہ علی علی تھا کہ علی کی طرف سے خیبر فتح ہو. پورا مدینہ خوش تھا. مولا کا قصیدہ گا رہا تھا, مولا حسن مولا حسین. سب بچوں کے پاس تحفے آ گئے. مولا حسین نے آ کے بی بی سے کہا کہ ماں, بابا کی طرف سے آج خیبر فتح ہو گیا, سارے مسلمان تحفے لے کے اپنے بچوں کے لیے آئے.
ہمارے بابا بھی ہمارے لیے لائیں گے؟ فاطمہ نے کہا ضرور نہیں. وقت گزرا, میرا مولا آیا, ناک کیا, دروازہ کھلا, ایمپٹی ہینڈز تھے. فاطمہ نے کہا ابو الحسن پورا مدینہ تمہارا قصیدہ گا رہا, اتنا مال غنیمت ملا, کیوں آپ کو نہیں ملا؟ آپ کی وجہ سے کم ملا. لیکن جب میں آ رہا تھا خیبر سے, آج جو مسجد قباء ہے, مسجد قباء, اللہ ہم کو مدینے کی زیارت نصیب کرے. دنیا آہستہ بولو گے تو جاؤ گے مدینے کی پنج نعرہ پیدری, سوا لاکھ نعرہ حیدری. تو مدینہ سے 2-3 کلومیٹر سٹی سے آج مسجد قباء ہے. کبھی میرے ساتھ چلے عمرے پہ یا زیارت, ایک ایک جگہ بتاؤں, فری لے کے جاتا ہوں, چلنا ہے. اب مجلس کے بعد لائن نہیں لگانا ہوا, لیڈ کرتا ہوں لے کے نہیں جاتا. تو مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا اجر کتنا ہے پتہ ہے آپ کو؟ 1 حج اور 1 عمرے کا. 1 حج اور 1 عمرے کا, بالکل سب لوگ جاتے ہیں زیارت کرنے, بڑی عظیم مسجد. تو اس زمانے میں یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جو سٹی سے باہر ہے. اس زمانے میں قباء کا ایریا جو تھا وہاں پہ یتیم, بیوہ, مسکین کھڑے رہتے, گھر کی آبادی تھی. مدینے سے 2 کلومیٹر دور, غریبوں کا شہر وہ تھا, سارے بیوہ یتیم وہیں زیادہ رہتے تھے. تو جب میں مسلمانوں کا لشکر جا رہا تھا تو یہ سارے یتیم بچے باہر کھڑے ہوئے تھے, بڑی حسرت سے دیکھ رہے تھے کہ اگر ہمارا باپ ہوتا تو اس کو بھی اتنی ملتا. مسلمان تھے وہ تو نکل گئے, مسلمان تھے اس لیے نکل گئے. نہیں, امیر المومنین کیسے نکلتے؟ یہ میسج سب کو ہے, علی والا کبھی غریبوں کو چھوڑے نہیں. امیر المومنین کے جانے والے یہ نہیں کہ غریب آ رہا, اسی لیے تو نماز میں, مسجد میں جو نماز پڑھنے کا اجر کیا ہے, یا مجلس میں آپ آ رہے اس کا اجر کیا ہے؟ نماز کیوں پڑھتے ہیں جماعت میں؟ کیوں جماعت کا اجر ہے؟ جماعت کا اجر یہ اس کو نہیں ملتا جو خاموش آتا, سر جھکا کے نماز پڑھتا چلا جاتا. نو, جب آؤ جماعت میں یا مجلس میں آؤ, ایک مومن دوسرے مومن سے ملے, بات کرے. ہر چیز پیسہ نہیں ہے, حالات پوچھے, کوئی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے یہ پوچھے. ہم تو پیسہ آ گیا تو ہم تو ڈر کے بھاگتے ہیں کہ کتنے مانگ لیں گے مجھ سے. کیا بول گیا باقی نہیں کرتے. ارے مانگ مات کریں گے تو یہ مانگے گا پیسہ کا پرابلم ہے. میں یہ بولتا تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ نے اس قابل کر دیا تم کو؟ نہیں, سے تھینک یو ٹو اللہ کہ اللہ نے تم کو اس قابل کیا کہ تم اس کی مدد, بندوں کی مدد کر سکتے. میرا مولا گزر رہا سامنے سے, سارے مسلمان چلے گئے, یتیم بچے کھڑے رہ گئے. دیکھ میرا مولا کہتے میں رک گیا, جو کچھ میرے پاس تھا سب دے. تو کہا جیسے ہی بیوی نے سنا سجدہ شکر میں چلی گئی. آج کی عورت ہوگی بولتی کیا, بولٹن والی نہیں بول رہا, نہیں ہنگامہ مچ جاتا. تو اسی لیے امام علی نے کہا کہ ایسی لڑکی سے شادی کرو جس کے بعد اسلام ہو. پیسے کو اور حسن کو دیکھ کے شادی مت کرو, اسلام کو دیکھ کے شادی کرو. چل بات پڑھیں. ایک اور سوال پڑھ لیں پلیز. یہ بی بی زہرا کی زندگی ہے. ہسبینڈ اینڈ وائف میں ایسی انڈرسٹینڈنگ تھی, ہم بھی ایسی انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں. میں لڑکیوں کو ہمیشہ ایک بار جب کاؤنسلنگ کرتا ہوں تو بولتا ہوں شادی سے پہلے کہ بیٹا ایک چیز یاد رکھ, کبھی اپنے ہسبینڈ کو جواب نہیں دینا. مرد کو, مرد کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے, مرد ہے نا وہ رجال ہے نا, اس کی ایک فکر ہوتی ہے کہ عورت مجھے جواب دے, وہ بیوی. لیکن آج کسی کی مجال بھی نہیں ہے. حسن اور عشق دونوں میں تفریق ہے, کیا کروں میرا دونوں پہ ایمان ہے. خدا روٹھ جائے تو سجدے کروں, صنم روٹھ جائے تو میں کیا کروں. پنج نعرہ پنج تنی, سوا لاکھ نعرہ حیدری. تو بہرحال سمجھنے کے لیے آپ کو پتا ہے مولا آباد رکھے یار, مولا آباد رکھے. ہر ایک انسان کا یہ ظرف ہی نہیں ہے کہ وہ یہ چیز سمجھے.
ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ کبھی آنسر بات مت کرو. تمہاری غلطی نہیں بھی ہے اگر وہ بول رہا, تھوڑی دیر کے لیے سن لو, تھوڑی دیر کے لیے. جب موڈ صحیح ہو جائے اس کو بتا دو کہ میں صحیح تھی تم غلط. جھگڑے سے بچ جاؤ گے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں پیس رہے, عورت چاہے تو گھر میں جنت بنا لے, عورت چاہے تو جہنم بنا لے. اوکے, تو بہرحال میری ایک ہی خواہش کہ یہ ڈفرینسز کو ختم کرو. بیوی زہرا کی زندگی کو دیکھو, یہ ہسبینڈ اینڈ وائف, اس میں پورا میں خمسہ پڑھ دوں. یہ تو میں ایک ایک جملہ میں آگے بڑھا, میری پوری مجلس ہے اس پہ. تیسری چیز جو موسٹ سینسٹیو ریلیشن شپ ہے آج کے دور میں, سمجھ گئے؟ موسٹ سینسٹیو, سب سے زیادہ خطرناک ہم سب کانٹیننٹ میں کون سا رشتہ ہے؟ ساس اور بہو کا. سننا ہی نہیں چاہتے نا اس پہ. مدر ان لا, ڈاٹر ان لا, اس پہ بھی پورا خمسے. میں ایک جملے میں آگے بڑھا. بی بی زہرا نے اس ریلیشن شپ کو بھی نبھایا. 4 سال اپنی ساس بی بی فاطمہ بنت اسد کے ساتھ گزارا. کوئی ایک واقعہ بتاؤ کہ جب دونوں میں ڈیفرنس ہوا, اوپینین میں ڈیفرنس ہوا. یار بی بی زہرا کی زندگی میں کیا کروں, افسوس ایک مجلس 1 گھنٹہ 40 منٹ 35 منٹ ہو گئے ہوگی, ورنہ اس پہ بولتا. آج سب سے زیادہ سینسٹیو ریلیشن شپ ہے ہم کو چاہیے نہیں ساس. ایک ڈیسائیڈ کر کے آنا ہے کہ 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے میں شوہر کو لے کے نکل جانا ہے. یا نہیں ہوتا لیکن میرے پاس 1000 واقعات I can tell you. ڈیسائیڈ کر کے لڑکی آ رہی کہ مجھے 3-4 مہینے میں اپنے ہسبینڈ کو لے کے نکل. میں ہمیشہ لڑکیوں کو بولتا ہوں کہ بابا سنو, تم لے کے نکل تو جا رہی, اگر تم وہاں رہو گی تو جو رحمت کا شیڈ تمہارے ہسبینڈ کے اوپر یا تمہارے اوپر, نہیں سمجھے, ماں کی رحمت کا شیڈ جو ہے جس کی دعا سے تمہارے شوہر کا رزق چل رہا, تم آگے نکل جاؤ. اگر ماں کے ساتھ رہو گے تو تمہارا رزق ہمیشہ کھلا ہوا رہے گا. بوڑھی ماں کے ساتھ رہو گے تو ہمیشہ رزق کھلا ہوا رہے گا. جب بھی آگے کوئی کمپلین کرتا میں بولتا یار کتنے سال اور رہے گی یہ, 10 سال 15 سال, اس کے بعد یہ لے لو, انجوائے کرو پھر. لیکن اب اپنے شوہر کو ماں سے لے کے الگ مت ہو. اگر تم لے کے جا رہے, اللہ رحمت دینا چاہے, تم رحمت سے آگے جا رہا, پوری زندگی میں اسٹرگل کرو, کرتے رہو اسٹرگل, یہ تمہارا پرابلم ہوتا ہے. بہرحال پھر میں افسوس کہ میں آگے نہیں پڑھا اس پہ. مدر ان لا, ڈاٹر ان لا, آخری چیز کیا تھی بی بی زہرا کی؟ اولاد کی تربیت. ہاؤ ٹو ریز اور کڈس, یہ بھی پورا ایک اشرا ہے اس کے اوپر. میں ایک جملے میں آگے بڑھا, اپنے بچوں کو ریز کر سکا. جبکہ بی بی زہرا کے دونوں بیٹے امام دنیا میں آ کے ریز نہیں ہوتا, تربیت کی ضرورت نہیں ہے امام کو. پھر بول رہا, دنیا میں آ کے امام تربیت نہیں دیتا, پیدا امام ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بی بی زہرا نے حسن اور حسین کی تربیت کر کے حسن اور حسین کی تربیت نہیں کی. آج کی عورتوں کو میسج دیا کہ میں فاطمہ, میرے حسن اور حسین, اس میں بھی میں ایک لمحے کے لیے غفلت میں نہیں ہوں, اگنورنٹ نہیں. تم کیسے اگنورنٹ؟ آج کتنے لوگ بیٹھتے ہیں بچوں کے ساتھ, کتنا بچوں کے ساتھ بیٹھ کے یو ٹاک اباؤٹ بی بی زہرا. ہم بات کریں, یہ ایام گزر گئے پورے, یہ بچوں کو معلوم ہے کہ بی بی زہرا کا قاتل کون ہے. کتنی افسوس کی بات ہے. لڑکیوں کو معلوم ہے, لڑکوں کو معلوم ہے, معصوم بچوں کو معلوم ہے کہ تمہاری ماں کا قاتل کون ہے. ماں نے بیٹھ کے بتایا, اسلام بتایا. میں یہ نہیں بولا مارکیٹ میں جا کے بولو, میں یہ نہیں بولا بازار میں جاؤ, گھر کے اندر بچوں کو تو بتاؤ. مجھ سے یہی کہا گیا, سو کالڈ ایجوکیٹڈ ینگ یوتھ کہتا ہے مولانا ہم کسی کو قرض کیوں کریں, وہ بھی تو کمپینینز تھے, میں نام نہیں لینا کسی کا, وہ بھی رسول کے کمپینینز ہیں. وائی شوڈ وی قرض, ہم کیوں لعنت کریں؟ میں نے کہا بابا سنو, ہم ہر کمپینین کو سر پہ رکھتے ہیں,
لیکن وہ جو اہل بیت سے وابستہ ہے، جو آل محمد سے محبت کرتا ہے، سلمان ہمارے سر پہ، ابو ذر ہمارے سر پہ، مقداد ہمارے سر پہ، میثم ہمارے سر پہ، بلال ہمارے سر پہ، لیکن جس کو اہل بیت سے کوئی ریسپیکٹ ہی نہیں تو اس کے لیے کیسا کریں گے آپ؟ اس لیے کہ کون کون تھا رسول کا کمپینین؟ زیارت عاشوراء اٹھا کے دیکھ لو، لعنت جس دن پہ ہے، اب میں نام نہیں لے سک رہا، ممبر سے ہوں، میں کیا کروں، مجبور ہوں، میری منزل سے ڈھے پر عاشوراء دیکھ لو، ان کے جنریشن پہ قیامت تک لعنت ہے. کیا سن رہے یار؟ وہ بھی کمپینین ہے، لیکن عاشوراء میں عاشوراء ابراہیمی نے لکھی، چھٹے ماہ کی زیارت ہے، یہ معصوم کے دہن مبارک کے کلمات ہیں. معصوم نے کہا ایسا پڑھو، ایسا پڑھو، ایسا پڑھو، ایسا پڑھو. معصوم بول رہا، میں تھوڑی بول رہا. تو اب سوچو، وہ بھی کمپینین ہے رسول کا، کتاب میں تاریخ میں بہت ان کے نام لکھے، ان کی فضائل لکھے ہوئے، تو کیا ان کو بھی ہم مانیں گے؟ میں یوتھ کو بول رہا، ماؤں کو بول رہا، ماؤں کو بول رہا، اگر تم آج اپنے بچوں کو نہیں بتاؤ گی، میرا مطلب نہیں ہے بازار میں جاؤ، سکولز میں جاؤ، مارکیٹ میں جاؤ، نو، اپنے گھر میں، اپنے بیڈ روم میں، اپنے روم میں، اپنے مسلح پہ بیٹھ کے تو بول سکتے ہیں. کیا بول رہا یار؟ اپنے گھر میں بیٹھ کے بات کرو، 10 منٹ دو. یہ بی بی زہرا کی سیرت ہے کہ ہاؤ ٹو ریز اور کڈس. اگر تم آج نہیں بتاؤ گے بچوں کو کہ کس نے بی بی زہرا کا قتل کیا، مرڈر کیا، تمہارے بچے لندن کے 10 سال 15 سال کے بعد اپنی اولاد کا نام ان کے ناموں پہ رکھیں گے، تمہارا جنریشن تباہ ہو جائے گا. If you don't sit with your kids now, بیٹھ کے بات کرو، بتاؤ. اب بولو کہ بیٹا یہ گھر کے اب تک ہے، یہ وہ لوگ ہیں. اصول کافی کی روایت ہے، محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی کی مشہور کتاب، فرسٹ بک حدیث کے ہمارے پاس، جو 3 والیومز میں ہے، جس میں 16,199 حدیثیں ہیں. اصول کافی، فروع کافی، روضۃ الکافی. اس میں شیخ کلینی لکھتے کہ چھٹے امام سے حدیث کرتے کہ میرا مولا بولتا کہ میں روز اپنے مسلح پہ بیٹھ کے نماز کے بعد 7 آدمیوں پہ لعنت کرتا ہوں. آپ ممبر سے میں نہیں بولوں گا، بعد میں کوئی پوچھنا ہے تو پوچھ لے، لیکن فوراً پوچھنا میں نکل جاؤں گا، میں بڑا نوٹی ہوں. سمجھ میں آئی یار؟ سنو، اب اس کے بعد نیاز. اتنی آہستہ آہستہ سلوات کیا پڑھ رہے ہیں؟ سمجھ میں آئی بات؟ 7 آدمی کو چھٹے امام بول رہے ہیں، قبولیت نماز ہے. وہ کون نام ہے بعد میں پوچھ لینا، اصول کافی کا ریفرنس دے رہا ہوں، جا کے دیکھ لو. کیوں ان پر لعنت کرنا لازم ہے؟ یہ مت بولو کہ کیوں کرے لعنت. قرآن میں اللہ کرنا کاذبین پہ، جھوٹوں پہ لعنت ہے. جو بھی جھوٹا ہے اس پہ لعنت. تم کو کیوں برا لگ رہا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بی بی زہرا کے ماں کو چاہیے کہ بی بی زہرا کے خاطروں کو بتائے، بچوں کو بتائے کہ بیٹا ان ناموں سے ہمیشہ دور رہے. اس لیے کہ آج ماڈرن زمانہ ہے، اگر کوئی آ گئی اس کی زندگی میں، which is very common in Europe, America, very common. یہ انٹرکاسٹ میرجز جو ہے تباہی کی طرف لے کے جائے، تباہی کی طرف. میں روتا ہوں، میں بھی سید ہوں، سید زادہ نجیب طرف ہے، سید ہوں، الحمدللہ 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 سیدی ہوں. لیکن آپ کو معلوم ہے کیا حالات ہے؟ کیوں ماں نے بیٹھ کے بی بی زہرا کی سیرت پہ عمل نہیں کیا؟ ماں نے بیٹھ کے بی بی زہرا کا نام لیا لیکن عمل نہیں کیا.
بچوں کو اگر پروٹیکٹ کر کے لے کے چلتے تو آج یہ حشر نہیں ہوتا ہماری کمیونٹی کا. آپ لوگ والٹن میں بھائی میں پورا یو کے پڑھ کے آ رہا, پوری دنیا الحمدللہ ریس پڑھ کے آ رہا. جو کیسز ہمارے پاس آتے 8 سے 10,000 واٹس ایپ میسیجز سے میرا ٹیلی فون اٹھا کے دیکھا. Sometimes I'm really tired. میں یہ نہیں بنا کہ ویسٹ میں انڈیا میں بھی ایک پرابلم ہے, پاکستان میں نہیں ہے. کیا انتقال یہاں پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں بچوں کو؟ اگر تمہاری اولاد امام بارگاہ میں آ کے بیٹھی تو شکر ادا کرو کہ تمہارے معصوم بچے, یہ بچے ماشاءاللہ آ کے بیٹھ کے سن رہے کہ اگر یہ بچے یہ امام بارگاہ نہیں ہوتا تو یہ بچے کہیں اور ہوتے, بچیاں کہیں اور ہوتی. لیکن تمہاری ماں کا کام ہے کہ چیک کرو, لڑکی کو لا تو رہے لیکن ہاتھ میں ٹیلی فون ہے, وہ کہیں اور بیٹھی ہوئی ہے, تم کہیں اور بیٹھے ہوئے, وہ ٹیلی فون میں کیا ہو رہا. یو ہیو ٹو مانیٹر. یہ بی بی زہرا کی زندگی کے بچوں کو پروٹیکٹ کیسے کرنا. اگر ایک لڑکی بھی پروٹیکٹ ہو گئی تو آج میری مجلس کامیاب ہوگی, ایک کی بھی فکر بدل گئی. یہ کوشش کرو کہ تربیت اولاد سو امپورٹنٹ کہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. آج اگر عزاداری ہم کر رہے, اتنے شاندار امام بارگاہ میں تم بیٹھ کے عزاداری حسین کر رہے, تو اس کے پیچھے کسی کا سیکریفائس ہے, کسی کی قربانی ہے, جس کی وجہ سے آج بولٹن کا اتنا بڑا امام بارگاہ اگر تمہارے سامنے ہے تو آج سے 100 برس پہلے, 200 برس پہلے, 300 برس پہلے بچے یتیم ہوئے, عورتیں بیوہ ہوئی, گلے کاٹے گئے, دیواروں میں چنے گئے, تو عزاداری حسین یہاں ہے. بی بی کے خاطروں کا, بی بی کے دشمنوں کا آج تک چھپایا گیا, آج تک چھپا ہوا. آج ہماری کمیونٹی کو نہیں معلوم کہ کون کون تھا. 10 آدمی ہے, 10, بعض روایتوں میں 15 جو بی بی زہرا کے دروازے پہ آئے تھے. اب آپ سنو, یہ لوگ جو آئے بی بی زہرا کے دروازے پہ 10, 12, 15, غور سے سنو, غور سے سنو. یہ موب جو آیا کتنے دن کے بعد آیا؟ سرکار کی شہادت کے 3 دن یا 5 دن. وہاں گئے تھے اپنے آپ کو سلیکٹ کرنے, وہ جگہ کا نام بھی نہیں لیتا, گئے خلیفہ بن گئے, آئے 15 آدمی, 15, 10 سے 15 آدمی. اب سنو, میں آپ سے کبھی آپ نے سوچا ایسا کہ 10-15 آدمی رسول اللہ کی آنکھ بندوں کی 3 دن کے اندر آ گئے؟ اور یہ کون تھے؟ آنے والے بہت بڑے بڑے پہلوان, بڑے بڑے بہادر بریو لوگ تھے مدینے کے. تاریخ گواہ میں کچھ نام کسی کا نہیں دے رہا. یہ وہ لوگ ہیں جو بھاگے تھے جنگوں میں, بھاگے تھے جنگوں میں, کبھی انہوں نے تلوار اٹھائی نہیں. ہسٹری سے بتاؤ انہوں نے کن کن کو مارا, ہر وقت بھاگتے رہے. کبھی آپ نے پلیز غور سے سنو, یہ فکر آپ نے کبھی نہیں سنی ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ 3 دن کے اندر ان لوگوں میں اتنی بہادری آئی کہاں سے, اتنا کریج کیسے آیا کہ علی کے دروازے پہ آ گئے, جبکہ ان کو معلوم ہے کہ امام علی کون ہے؟ قاتل مرحوم عنتر ہے, خیبر کو اکھاڑنے والا. سب کو معلوم ہے کہ علی کے ہاتھ میں ابھی بھی ذوالفقار ہے. سوچو 3 دن کے اندر ان لوگوں میں اتنی ہمت کیسے آئی کہ علی کے دروازے پہ آ گئے, جبکہ ان کو معلوم ہے کہ امام علی اندر ہے. یہ ڈر کیوں نہیں ہے ان کو, کہ غور سے سنو, ان کو یہ ڈر کیوں نہیں ہے کہ علی ذوالفقار لے کے باہر آئیں گے ہمارے گلے کاٹ دیں؟ تھوڑا تو خوف ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ یہ پورے ایپیسوڈ کے پیچھے کون تھا ان میں جو کرے جائے؟ کبھی سوچا کون تھا؟ ایک عورت تھی, میں نام نہیں لے سکتا مجبور. ایک عورت تھی کہ جس نے جا کے ان کو کہا تھا, اللہ کا رسول شہادت سے چند دن پہلے یا 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے مولا علی کو وصیتیں کر رہے تھے. دوران وصیت اللہ کے رسول نے کہا تھا, یا علی میرے بعد مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے تمہارے اوپر, لیکن ہر منزل پہ تم صبر کرنا. یا علی ذوالفقار نہیں نکالنا. اسلام کو بچانے کے لیے میرے خاطر for sake of اسلام, یا علی تم تلوار نہیں اٹھانا.
یہ عورت نے سن لیا، جا کے اپنے ڈیڈ سے کہا کہ اب علی کبھی تلوار نہیں اٹھائے گا، ورنہ یہ بزدل ان میں ہمت کیسے تھی کہ علی کے دروازے پہ آتے۔ ایک بات یاد رکھو، دشمن کو بھی یقین تھا کہ رسول کی اطاعت سوائے علی کے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ یہ فضیلت امام علی ہے۔ آگے پورا موب آیا، جو ظلم کیا وہ ظلم کیا، عظیم ظلم کر کے چلے گئے، وہ مصائب میں آئے گا۔ اس کے بعد میری بیوی جو ہے دربار میں گئی، بیوی جو دربار میں گئی، پہلا کیس تھا اسلام کا رسول کے بعد، پراپرٹی کیس۔ غور سے سن، میں پورا نہیں پڑھ رہا، میں خالی اسکیچ کھینچ رہا بیوی کی زندگی کا۔ اب میں خالی یہ بولتا، اب آپ یہ میرا میسیج، یہ میرا پیغام میری ماں بہنوں کے لیے ہے، جب بیوی انجرڈ ہوئی، گر گئی، ابھی مسائل پہ میں نہیں آیا، گر گئی، بیوی کے ریبس ٹوٹ گئی، پیٹ میں بچہ شہید ہو گیا، شہزادہ موسی۔ فاطمہ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ سیدھا بیڈ پہ جاتی۔ ایسے موقع میں بیوی کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ اٹھ چل نہیں سک رہی تھی، بیوی سیدھا بیڈ پہ چلی آتی، ڈاکٹر آتے، حکیم آتے، جو بھی آتے، چلنا وہاں تھا، ریبس ٹوٹ جائے، پیٹ میں شہزادہ شہید ہو جائے۔ لیکن فاطمہ نے کیا کیا؟ یہ پیغام عورتوں کے لیے کہ جب سنا کہ میرے مولا کو گلے میں رسی ڈال کے دربار میں لے کر ولایت علی کے لیے فاطمہ ایسی حالت میں بھی دربار میں گئی ٹو سیو اسلام۔ آپ انصاف سے مجھے بولو، انصاف سے بولو، کہ جب بی بی دربار میں جا رہی تھی، کیا بی بی زہرا کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں دربار میں جاؤں گی تو میرا حق مجھے نہیں ملے گا؟ تھا معلوم؟ فاطمہ کوئی معمولی پرسنالٹی کا نام ہے، فاطمہ راز الہی کا نام، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز کا نام فاطمہ ہے۔ جب بی بی دربار میں جا رہی تھی، معلوم تھا شی نوز کہ مجھے کچھ نہیں ملنے والا، ایمٹی ہینڈز واپس آؤں گی، لیکن گئی دربار میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ فدق کے لیے گئی تھی، باغ کے لیے گئی تھی، درختوں کے لیے گئی تھی، ٹریز کے لیے گئی تھی، وہ فارم ہاؤس کے لیے گئی تھی۔ نو، صرف فدق کے لیے نہیں گئی یار، وہ باغ کے لیے، کھجور کے جھاڑوں کے لیے کیا جائے گی جس کی کنیز گھر بیٹھ کے جنت سے کھانا منگائے؟ فاطمہ اس بیوی کا نام ہے۔ بی بی صرف اس لیے گئی تھی کہ ظالم کے چہرے سے نقاب کو الٹنا، دنیا کو بتانا تھا کہ ظالم کون اور مظلوم کون۔ تو میں آپ سے پوچھ رہا، بی بی دربار میں گئی، حق کے لیے گئی، اسلام کے لیے گئی۔ آج عورتوں کو یہ پیغام، میں یہ نہیں بول رہا عورتوں کو مارکیٹ میں آؤ، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ، یہ آئی ایم ناٹ ٹیلنگ یو کہ مارکیٹ میں آؤ، یہاں جاؤ وہاں جاؤ، نو۔ تم بیوی نے اسلام کے لیے دربار میں تک گئی، تم کم از کم بچوں کو اسلام پہ لے کر آ جاؤ، یہ تمہاری کامیابی ہے، یہ سیرت ہے۔ خود عمل کرو تو بچے کریں گے، خود حجاب کرو گی تو بیٹی حجاب کرے گی، تم خود حجاب نہیں کرو گے تو بیٹی کیا حجاب کرے گی؟ اگر میں بی بی زہرا کی مجلس پڑھوں حجاب کا ذکر نہ کروں، تم حجاب نہیں کرو گے تو بیٹی کرے گی حجاب، تم نمازی پڑھو گی تو بیٹی پڑھے گی۔ اب عورتوں کو چاہیے کہ اب تک جو ہوا وہ ہوا، اور یہ نہیں ہے کہ صرف تم اگر مجلس میں آ رہے تو حجاب میں آ رہے، مرکز اہل بیت آ رہے تو حجاب کر کے آ رہے، اب مارکیٹ میں جا رہے نہیں کر۔ اور ایک چیز اور یاد رکھو، حجاب کے ساتھ آؤ تو پھر اللہ اجر دیتا ہے۔ اگر ایک لڑکی بھی اگر آج حجاب کر لے میری مجلس کے بعد تو میں کامیاب ہو گیا، الحمدللہ۔ فکر کو بدلو، فکر کو بدلو، فکر کو بدلو۔ سوچو میں کیا بول رہا ہوں، میں بیوی کی شہادت پڑھ رہا ہوں، اس غریب اور مظلوم بیوی کی، بی بی زہرا کے نام پہ ایک باواز بلند سلوات پڑھو۔ دوستو 1 گھنٹہ ہو گیا، ورکنگ ڈے، نہیں ابراہیم دے پانی، تھینک یو۔ مولا آپ کی صحیح کو قبول کرے۔
بیوی کو اس سال ولادت، اب میرے خیال سے 13 یا 14 کو ولادت ہے، 510 ٹائم سلوات پڑھو روز.